بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو باکمالی اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، ہم جماعت نحوم کی نئی اردو کی درسی کتاب میں سے اسباق کی گرامر پڑھ رہے ہیں، اور پچھلی 2 ویڈیو سے ہم سبق نمبر 8 کی مشق میں دی گئی گرامر پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اس میں تھوڑے زیادہ عنوانات دیے گئے تھے۔ تو آج انشاءاللہ اس سبق کی گرامر جو ہے وہ ہم مکمل کر لیں گے، اور یہ ہمارے پاس عنوان ہے رپورٹ۔ ایسی تحریر جس میں لکھنے والا کسی خاص موضوع کو منظم انداز میں خاص حقائق اور اعداد و شمار پر معلومات فراہم کرتا ہے، یعنی تحریر کے ذریعے پیش آنے والے واقعات، حادثات کو علمی، ادبی اور فنی خوبیوں کے ساتھ پیش کرنا رپورتاج کہلاتا ہے۔ رپورتاج ایک صحافتی صنف ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ رپورتاج ایک صحافتی صنف ہے جسے اردو ادب میں بطور ادبی صنف استعمال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے ادبی رپورٹ کو رپورتاج بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بہت ہی اہم MCQ بھی ہے، ٹھیک ہے، کثیر الانتخابی سوال جواب میں آتا ہے۔ گویا حقائق کو مسخ کیے بغیر ادبی اور فنی خوبیوں کے ساتھ چشمدید واقعات اور حالات پر مبنی تحریر کو رپورتاج کہتے ہیں۔ رپورٹنگ کو باقاعدہ ایک فن ہے، اور ایک اچھا رپورٹر مختلف تقریبات اور واقعات کو تمام تر جذبات کے ساتھ بہت ہی ماہرانہ انداز میں پیش کرتا ہے۔ رپورٹ اخبار کے مدیر کو لکھی جاتی ہے۔ کس سے لکھی جاتی ہے؟ رپورٹ جو ہے وہ اخبار کے مدیر کو لکھی جاتی ہے، اور یہ بغیر عنوان کے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بغیر عنوان کے خط کی شکل میں لکھی جاتی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد ارباب اختیار تک، یعنی کہ افسران تک، ٹھیک ہے، اعلیٰ عہدے داران تک رپورٹ پہنچانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ رپورٹ میں جو ہے وہ لکھ کے اور پھر اس کا ساتھ حل بھی پیش کیا جاتا ہے، تو اس طرح سے رپورٹ تیار کی جاتی ہے اور وہ اخبار میں شائع کروائی جاتی ہے۔ اچھا، رپورٹ کے عناصر کون کون سے ہوتے ہیں؟ رپورٹ میں 6 کیا استعمال ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 6۔ کون کون سے؟ کب، کیوں، کیا، کہاں، کون، کیسے، ٹھیک ہے، 1 2 3 4 5 اور 6، یہ 6 کیا جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں۔ کس نے لکھی؟ لکھنے والے کا نام بھی یہاں لکھنا ہوتا ہے۔ کس کے لیے لکھی؟ یعنی کہ رپورٹ کے قارئین کون ہیں، ٹھیک ہے، جن کے لیے لکھی گئی ہے۔ کس کے بارے میں لکھی اور کس تاریخ کو لکھی، تو یہ سب عناصر ہوتے ہیں رپورٹ کے۔ اچھا، رپورٹ لکھنے کے لیے کچھ اصول بھی سامنے رکھے جاتے ہیں، تو وہ اصول کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 حقائق بیان کرنا، نمبر 2 اعداد و شمار سے مدد لینا، نمبر 3 حقائق یا ثبوتوں کے واضح حوالے دینا، نمبر 4 ذاتی رائے و تبصرے، خیالات یا فرضی باتوں سے گریز کرنا، ٹھیک ہے، فرضی باتیں لکھنے سے گریز کرنا۔ نمبر 5 کسی واقعے کو شروع سے آخر تک ترتیب سے بیان کرنا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رپورٹ کے اجزاء کون کون سے ہوتے ہیں۔ 4 اجزاء ہوتے ہیں۔ پہلا ہوتا ہے تعارف یا آغاز، دوسرا ہوتا ہے پس منظر، یعنی کس وجہ سے یہ لکھی جا رہی ہے اس کا پس منظر بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر 3 نفس مضمون، یعنی پھر اس موضوع پر ذرا تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے، اور پھر آخر میں اس کا نتیجہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ 4 اجزاء ہوتے ہیں رپورٹ کے۔ پہلا ہے جی تعارف، تو تعارف میں کیا لکھا جاتا ہے؟ اس حصے میں رپورٹ کا آغاز تعارفی جملوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، قاری کی توجہ کے حصول کے لیے موضوع کا پس منظر۔ اب یہ ساتھ ہی ہم نے دوسرا اس کا جز جو ہے وہ بیان کر دیا کہ موضوع کا پس منظر اچھے انداز میں بیان کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے آپ کی تعریف جو ہے یہ دوسرے جز کے لیے شروع ہو گئی۔ نمبر 3 نفس مضمون، اس حصے میں موضوع کی مناسبت سے حقائق پر مبنی معلومات، حوالہ جات اور دلائل کے ساتھ فراہم کی جاتی ہیں۔ آخری جز کون سا ہوتا ہے؟ اختتام، یعنی نتیجہ۔ اس حصے میں اپنی رپورٹ کے لیے اختتامی کلمات کہے جاتے ہیں، یعنی نتیجہ بیان کرنے کے بعد جو اختتامی کلمات وغیرہ لکھے جاتے ہیں۔ اچھا، ایک رپورٹ جو ہے
اس کی میں نے اپنے چینل پر پوسٹ کر دیا ہے ایک ریٹن فارم میں، تو وہاں سے آپ دیکھ لیجئے گا، کیونکہ مثال کے لیے آپ کو ایک رپورٹ جو ہے وہ لکھنے کے لیے چاہیے ہوگی، تو وہ آپ کو چینل کی پوسٹ میں مل جائے گی۔ چلیں اب ہم سبق نمبر 8 کا آخری جو ہمارے پاس جز ہے، عنوان ہے گرامر کا، وہ بک سے ہی پڑھ لیتے ہیں۔ اس کی اتنی ہی تعریف کافی ہے، ٹھیک ہے۔ مقامی، ملکی اور عالمی سطح پر رونما ہونے والے حالات و واقعات اور حادثات، کھیل، فنون لطیفہ اور دیگر سماجی، ثقافتی، سیاسی جیسی سرگرمیوں کو نمایاں کر کے خبر کی صورت میں پیش کرنے کو نیوز سٹوری کہتے ہیں۔ نیوز سٹوری میں متعلقہ خبر کی تفصیلات اور تصاویر بھی پیش کی جاتی ہیں۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اوکے، اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ۔